بڑی غلطی کی. اس طرح کی باتیں کرنا یہ برا ہے. لیکن دینی معاملات میں ایسی گفتگو اچھی. یہاں یعنی حدیث پاک میں دنیاوی نقصانات مراد ہیں، اور یہ الفاظ اگر مگر کا لفظ یعنی لو اگر مگر کا لفظ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے. کیا تحت فرماتے ہیں اس اگر مگر سے انسان کا بھروسہ رب تعالی پر نہیں رہتا، اپنے پر یا اسباب پر ہو جاتا ہے. خیال رہے کہ یہاں دنیا کے اگر مگر کا ذکر ہے. دینی کاموں میں اگر مگر افسوس و ندامت اچھی چیز ہے. اگر میں اتنی زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزارتا تو متقی ہو جاتا، مگر میں نے گناہ میں گزاری، ہائے افسوس. یہ یعنی اس طرح کا اگر مگر عبادت ہے. نیز کہنا اگر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے پاک میں ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر دل و جان قربان کر دیتا، مگر میں اتنے عرصے بعد پیدا ہوا، ہائے افسوس. یہ دیوانگی بھری بات بھی عبادت ہے. اعلی حضرت قدس سرہ نے فرمایا جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن. مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. تو ہائی یہ بھی اگر مگر یہ اگر مگر عبادت ہے کہ عشق رسول میں انہوں نے اعلیٰ حضرت نے تمنا کی کاش میں ان دنوں ہوتا جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج آپ کو معراج میسر آئی. یہاں تک یہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ارشاد پورا ہوا. اب حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد سنیے کہ آپ فرمایا کرتے میں اپنی زبان پر انگارہ رکھنے کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی یعنی دنیاوی چیز کے بارے میں یہ کہوں کہ ایسا کیوں ہوا. تو ہمارے یہاں تو خیر اگر مگر تو ہر بات میں ہے دنیاوی معاملات میں. جیسے وہ مثال دی انہوں نے کہ میں نے پہلے اس کو نہیں بیچا اب بیچا، اگر پہلے بیچتے تھا تو نفع زیادہ ہوتا. اس طرح یہ برا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا انداز ہے. اللہ تعالی ہمیں بس یہ اعتقاد نصیب کر دے کہ ہم اس اگر مگر سے بچیں جن کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے، جس میں حسرت آخرت کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ وہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو امام علی مقام پر اپنی جان قربان کرتا، تو یہ اگر مگر اچھا ہے. جیسا کہ سیدنا سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عاشورہ تھا غالباً، تو آپ بہت بڑے ولی بلکہ صدیق درجے کے ولی ہوئے. تو یہ ان کو بڑا وہ احساس ہوا، امام علی مقام کی مظلومانہ شہادت کا نقشہ ان کی نگاہوں میں پھر گیا، اور بڑی حسرت کے ساتھ انہوں نے تمنا کا اظہار کیا کاش میں اس وقت کربلا میں ہوتا اور نواسہ رسول پر اپنی جان قربان کرتا. یہ سوچ کر ان کی آنکھوں سے امام علی مقام کی محبت میں آنسوؤں کے قطرے رخساروں پر ڈھلک گئے. رات جب سوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کی زیارت ہوئی. جو کچھ فرمایا
اس کا لب لباب یہ کہ میرے مظلوم نواسے حسین کے غم میں جو آنسو کا ایک قطرہ بہا دے اس کا ثواب زمین و آسمان والے بھی مل کر نہیں لکھ سکتے۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ یہ وہ اشک ہیں کہ جو سوگ میں نہ بہے ہوں، عشق میں بہے ہوں، اور اس انداز میں نہ ہو جیسے کہ مروجہ انداز آج کل ہوتا ہے، یہ نہیں، بلکہ عشق میں امام علی مقام کی مظلومیت کو، ان کی بے کسی کو، ان کی بھوک اور پیاس، اور کربلا والے شہزادوں علی اکبر، علی اصغر وغیرہ کی بے بسی کو، بے کسی کو یاد کر کے ان کا نقشہ پھرے اور ان کی محبت میں، ان کے عشق میں آنسو نکل آئیں، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ نصیب کرے ہمیں بھی، اللہ تعالی محبت صحابہ اور محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔ جی ہاں، امام علی مقام بے شک اہل بیت سے تھے، صحابی بھی تھے، یقیناً صحابی تھے، بڑے اونچے درجے کے صحابی تھے، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس نے ایمان کی نظر سے دیکھا یا صحبت پائی خواہ ایک لمحے کے لیے اور ایمان پر دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے اور قطعی جنتی ہے۔ تو بے شمار صحابہ کرام تھے، خلفاء راشدین بھی تھے، یہ چاروں ہی صحابہ تھے، اسی طرح بے شمار اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تھے۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی تھے اور اہل بیت بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سب کو مالا مال فرمائے، ان کا عشق نصیب کرے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ باپا، خودکشی جو ہے یہ بہت بڑھ رہی ہے، اور اس کا جو مین اسباب میں سے ایک بے روزگاری اور گھریلو ناچاقی جو ہے یہ بہت زیادہ نظر آ رہی ہے۔ کچھ اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرمائیں کہ بے روزگاری اور گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے خودکشی نہ کریں۔ اصل وہ خودکشی کا رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے نا، اس میں مین پوائنٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ خودکشی کا سب سے بڑا سبب تو جہالت ہے۔ آپ نے دو اسباب بیان کیے، وہ ضمنی ہے، جہالت، کیونکہ خودکشی کرنے والا شاید یہ سمجھتا ہوگا کہ میری جان چھوٹے گی، اور یہ جان چھوٹے گی سمجھنا یہ جہالت ہے، جان چھوٹتی نہیں ہے، اس میں اپنی جان کو پھنسانے پر پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کس کے بارے میں کیا ہم کو نہیں پتا کہ جس خودکشی جس نے کی اس کی ہم کہیں جان پھنس گئی، مطلقاً اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے، لیکن یوں ہے یہ جان کو پھنسانے والا معاملہ، جان کو چھڑانے والا معاملہ ہے نہیں۔ اب جیسے کہ جس نے خودکشی کی، یوں خودکشی کی کہ اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا کر گلا گھٹا اس کا، اب گلا جب گھٹا نا، اب جو اس کو تکلیف ہوئی ہوگی یہ سمجھتا ہوگا کہ کاش کوئی مجھے اتار دے، اس سے کھول دے، لیکن اب کس نے کھولنا؟ تو یہ اس نے گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مارا۔ تو حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہے کہ اب اس کو عذاب جو دیا جائے گا وہ اس کا دیا جائے گا کہ یہ اس کا گلا گھٹتا رہے گا۔ کتنی تکلیف، جس نے آپ کو گولی مار دی، تو اس کی جو تکلیف گولی مارنے سے پہلے پتہ نہیں تھا کیا تکلیف ہوتی ہے، جب ماری تو اب پتہ چلا کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اب خود کردار علاج نے مار چکا گولی، اپنے ہاتھوں کا علاج کیے کا علاج نہیں ہوتا، تو اب بس اس کو وہ گولی ہی ماری جاتی رہے گی، جہاں سر پہ ماری رہے گی، یہ اس کا عذاب۔ کسی نے اپنے آپ کو چھری سے ہلاک کیا تو چھری اس کو بھونکی جاتی رہے گی، تو یہ سزا بہت بڑی سزا ہے،
وہ